گزارے گا. تم نے مذاق سمجھ لیا. خدا کا ذکر ہو، خدا کے رسول کا ذکر ہو، خدا والوں کا ذکر ہو، تم اٹھتے ہو بھاگ جاتے ہیں. جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ہاں، دنیا تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تمہیں منہ چھپانے جگہ نہیں ہے اس دنیا میں. آج کی تاریخ 4 دیواریں ہیں تمہارے گاؤں میں، 4 گھر ہیں. یہاں بول سکتے ہو، ایک دوسرے پر لاٹھی چلا سکتے ہو، بول سکتے ہو، گنڈا گردی کر سکتے ہو، بدماشی بھی کر سکتے ہو. کچھ ہے نہیں تمہارے پاس. سچائی یہ ہے کہ دنیا کے جس خطے میں، جس حصے میں نظر ڈالو گے، آج تم مارے جا رہے ہو، پیٹے جا رہے ہو، ذلیل کیے جا رہے ہو. ورنہ سچائی تو یہ ہے، قرآن نے کہا تھا نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کامیاب تم رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ. قرآن تو سچا ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں. تو پھر پٹے مرے کیوں لٹ رہے ہوتے؟ کیوں تمہارے ساتھ میں ایسا ہو رہا کہ تمہاری موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، مدرسے چھینے جا رہے ہیں، خانقاہیں توڑی جا رہی ہیں، تمہاری بہن بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تمہارے قتل کیے جا رہے ہیں. کیوں ہو رہا تمہارے ساتھ ایسا؟ تم نے کبھی سوچا؟ صرف ایک وجہ ہے، سن لو کان کی، بہت سنجیدگی کے ساتھ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. جب تک تم نبی کے تھے دنیا تمہاری تھی. جب تک تم نبی سے پیار کرتے تھے دنیا تمہاری تھی. جس دن سے تم نے اپنے نبی کا راستہ چھوڑا تم پٹنے لگے، مارے جانے لگے. ورنہ سچائی یہ ہے اس ہندوستان پہ جہاں تمہیں منہ چھپانے جگہ نہیں ہے، تم نے 1000 سال تک حکومت کی تھی. کتنے سال بولو؟ 1000 سال. تو خالی ہندوستان ہے، 4 ملک تھے ایک جگہ، لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان ملا کر کے ایک جگہ تھے. تو حکومت تمہاری تھی مسلمانوں کی. آج لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان یہ سب الگ ہو گئے. کو ختم والے بھیا کو ختم کرو اس کی. ہاں ٹھیک ہے، بات صحیح ہے. ایک کو ختم کر کے اس کی آواز بڑھا دو خوب. لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان یہ سب الگ، اکیلا ہندوستان ہے. ٹھیک ہے، آواز بڑھا دے بھائی، آواز بڑھا دے اس کی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر بھی حکومت کسی اور کی ہے اور تم پیٹے جا رہے ہو. کیوں؟ بڑھا دے بھیا، آواز بڑھا دو اس کی. کیا پریشانی ہے؟ ہلو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. چہرہ میری طرف کرو. پوری دنیا نظر اٹھا کے دیکھ رہی ہے تمہیں. ارے یار ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. آج ہر طرف تم سے دشمنی رکھنے والے پائے جا رہے ہیں. جس طرف دیکھو، جس خطے میں دیکھو تمہاری مخالفت ہے. آج تم نے 1000 سال حکومت کی. یہاں تمہاری حکومت ایسی حکومت تھی، تمہارے اشارے پہ دنیا چلتی تھی. آج تم دوسرے کے اشارے پر ہو. اس کی وجہ کبھی پتا ہے تمہیں؟
اس کی وجہ صرف دین سے دوری ہے، صرف دین سے دوری۔ تو وقت کھا لینا یہ کمال نہیں ہے، اچھا مکان بنا لینا یہ کمال نہیں ہے، گاؤں میں گنڈا گردی کر لینا یہ کمال نہیں ہے، اپنی آٹی میں تمنچر رکھ کے گھوم لینا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ ایمان بچانا ہے نا، ایمان بچانا یہ کمال کی بات ہے۔ ایمان ہمارے بہت کمزور ہیں، مسجدیں خالی ہیں، مدرسے خالی ہیں، خانقاہیں خالی ہیں، جس طرف دیکھو ہم مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں۔ ورنہ تمہاری شان یہ تھی اس زمانے میں جب تم بادشاہ تھے، کسی کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جاتا تھا تو وہ مجرم جج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا جج صاحب میرے بچے بیمار ہیں، میری بیوی ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرے علاوہ انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، معاف کر دیجئے۔ جج کہتا تھا سن، اپنی گواہی کے لیے کسی داڑھی والے کو بلا لے، کسی مسلمان کو بلا لے، کسی مسجد کے نمازی کو بلا لے، کسی مسلمان نے داڑھی والے نے اگر تیری گواہی دے دی، ارے بھیا کلے سے صحیح یار، میں 2 منٹ بعد بغیر میک کے تقریر کر دوں گا، 2 منٹ بعد، یا تو صحیح کلے سے بلا بجے کی بات ٹر 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 کرے جا۔ سنو ادھر، آپ ادھر دیکھو، پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے اس کو 24 گھنٹے کا وقت دیا جاتا تھا کہ جا تلاش کر، کسی نمازی کو لے آ، کسی داڑھی والے کو لے آ، کسی اچھے انسان کو لے آ جو تیری گواہی دے دے کہ تو نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو نے کوئی جرم نہیں کیا۔ نکلتا تھا بستی میں، کوئی جھوٹی گواہی دینے والا نصیب نہیں ہوتا تھا، اگر وہ مجرم ہوتا تھا کوئی گواہی نہیں دیتا تھا۔ ہم کیوں گواہی دیں جھوٹی؟ تو چور ہے، تو نے ظلم کیا ہے، تو نے خون کیا ہے، تو نے کسی کی بہن بیٹی پر انگلی اٹھائی ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا اس کا، 24 گھنٹے گھومتا تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ملتا تھا۔ ہاں اگر وہ مجرم نہیں ہوتا تھا تو ایک مسجد کا نمازی، دیکھو داڑھی والا، نکل کے آتا تھا سامنے اور وہ جج کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہتا تھا جج صاحب میں گواہ ہوں، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی خطا نہیں کی۔ تو جج اٹھتا تھا، سارے مقدموں پہ قلم پھیر دیتا تھا۔ اس کے حالات چلو چلو، ارے اسے کرنے دو، چھوڑو یار، ہیلو سنو سنو چھوڑو۔ ننے بھائی اس مائک کی آواز ہلکی کرو، قاری صاحب والے مائک کی آواز بڑھاؤ، پھر سیٹی نہیں مارے گا۔ چلو چلو چھوڑیے، ایسے ہی ہے۔ ہیلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، ہیلو ٹھیک ہے چلیے۔ ارے سبحان اللہ بولو تم، اب جلدی بولو جلدی، سبحان اللہ۔ وہ جج کے سامنے آتا تھا، ایک داڑھی والا، ایک مسلمان، ایک نبی کا غلام، عدالت میں، کچہری میں، کٹہرے کے سامنے کھڑا ہوتا اور کھڑے ہو کے کیا کہتا تھا؟ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی خطا نہیں کی۔ جج قلم اٹھاتا تھا، سارے مقدمات پہ پھیرتا تھا اور پھر کر کہتا تھا جا، ہم نے تجھے آزاد کر دیا، بری کر دیا، رہا کر دیا۔ تمام وکیل سامنے آ کے کہتے تھے جج صاحب 5 سال تک ہم نے وکالت کی، کیا ہم جھوٹے ہیں؟ جج کہتا تھا تم سب جھوٹے ہو سکتے ہو مگر مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہاری داڑھیوں کی عزت تھی، تمہاری ٹوپیوں کی عزت تھی، تمہارے لباس کی عزت تھی، تمہاری زبان کی عزت تھی، تمہاری مسلمان ہونے کی عزت تھی۔ آج کہاں ہے عزت ہے؟
کہاں ہے عزت ہے؟ گھر میں بیویاں مار رہی ہیں تمہیں، ناک اٹھا کے بولتے ہو 4 آدمیوں میں تم، بیویاں مار رہی ہیں گھروں میں، بیویاں ننگے لچوں کو، وہ مسجد میں ناک اٹھا کے بولتے ہیں، راستوں میں ناک اٹھا کے بولتے ہیں، جو راتوں دن حرام کھا رہے ہیں وہ منہ کھول کے بولتے ہیں، جنہیں جینے کا سلیقہ نہیں، پینے کا سلیقہ نہیں، کھانے کا سلیقہ نہیں، آ کے انگلی مسجد کے امام پہ اٹھا دیتے ہیں، جسے کہیں بولنا نہیں آتا وہ مسجد میں آ کے بول دیتے ہیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ حیا نہیں آتی تمہیں؟ غیرت نہیں آتی تمہیں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ کیا دنیا کو سنانا چاہتے ہو؟ کیا دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ تم ہی حاکم تھے، تم ہی بادشاہ تھے، تم ہی عزت والے تھے، تم ہی مقام والے تھے، تم ہی شان والے تھے، تم ہی شوکت والے تھے، تمہارے حالات یہ تھے۔ خدا کی قسم جدن نکل جاتے تھے شیطان راستہ بدل دیتا تھا، جدن نکل جاتے تھے دشمن راستہ بدل دیتا تھا، جدن نکل جاتے تھے آدھا راستہ بدل دیتے تھے، جدن نکل جاتے تھے لوگ راستہ صاف کر دیتے تھے، اور تلواروں کی ضرورت کبھی نہ پڑی، صرف ایک جملہ بولتے تھے لوگ، ارے راستے سے ہٹ جاؤ، محمد مصطفیٰ کا غلام آنے والا ہے۔ دنیا میں دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، دیکھو 4 ملک ایک جگہ، حکومت تمہاری تھی مگر عالم کیا تھا تمہارا؟ مسجدوں میں تم تھے، زور سے بولو آپ، مسجدوں میں تم تھے، مدرسوں میں تم تھے، خانقاہوں میں تم تھے، میدان میں تم تھے، جھوٹ کی محفل میں نہیں تھے تم، شراب کی محفل میں نہیں تھے تم، غیبت کی محفل میں نہیں تھے تم، چغلی کی محفل میں نہیں تھے تم، غداروں کی محفل میں نہیں تھے تم، مکاروں کی محفل میں نہیں تھے تم، سود نہیں لیتے تھے تم، سود نہیں دیتے تھے تم، بیاج نہیں لیتے تھے تم، حرام نہیں کھاتے تھے تم، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو غلط نظر نہیں دیکھتے تھے تم، کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرتے تھے تم، بھائی کی دولت کو ہڑپنا نہیں چاہتے تھے تم، دوسروں کی ڈولے کاٹتے نہیں تھے تم، دوسروں کا حق دباتے نہیں تھے تم، کسی پہ ظلم نہیں کرتے تھے تم، کسی پہ زیادتی نہیں کرتے تھے تم، تب تمہاری عزت کا حال یہ تھا۔ جن راستوں سے نکلتے تھے تمہارا روب تھا دنیا میں، تمہارا دبدبا تھا دنیا میں، اور صرف زندوں کا روب نہیں تھا، 850 سال ہو گئے غریب نواز کو اجمیر میں لیتے ہوئے، آج بھی ایسا روب ہے کسی کی ہمت نہیں ہے جو غریب نواز کے مزار پہ بے وضو قدم رکھ دے۔ لوگ تمہارے منہ پہ تمہیں گالیاں دے رہے ہیں، تمہارے منہ پہ تمہیں گالیاں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں گالیاں؟ مجھے بتاؤ۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اس منہ کے علاوہ، کھا لیا پک 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 بول لیا، ہو گیا کام۔ زیادہ بولنا کمال نہیں ہے، ایمان بچا لے، ایمان بچانا کمال ہے۔ ہاں اتنے ہی مسلمان ہیں اس گاؤں میں، ہر سال آتا ہوں میں بھی، اتنے ہی ہیں مسلمان۔ بہت ہو تم، کیوں نہیں ہو نبی کے جلسے میں؟ کیوں نہیں ہو غوث کی محفل میں؟ کیوں نہیں ہو اللہ والوں کی محفل میں؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ دنیا سے جانا نہیں ہے؟ کہ دنیا ہی میں رہو گے؟ آب حیات پی کے آئے ہو؟ کیا قبر میں نہیں پہنچنا تمہیں؟ منو مٹی کے اندر نہیں لیٹنا تمہیں؟ یہ ساری جو مونچھوں پہ چراغ جل رہے ہیں نا، ایک رات میں بھول جائے گا سب، 1 گھنٹے میں نکل جائے گی نیتا گردی، 1 منٹ میں نکل جائے گی گنڈا گردی۔ بڑے بڑے لچوں، بڑے بڑے بدماشوں کو سدھرتا دیکھا ہم نے موت کے وقت، بڑے بڑے اچھوں کو سیدھا سیدھا لیتا دیکھا ہم نے موت کے وقت۔ تمہاری تو حیثیت کیا ہے؟ دبا کب تک حق دبا گا؟ کر گنڈا گردی کب تک کرے گا؟ کر لچا پن کب تک کرے گا؟